یا آثار میں موجود ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ حدیث پاک ہے یا ایک وفی الخبر یا آثار میں ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، اور اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا یہ عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا ہے۔ جیسے ٹھپا نہیں لگاتے، ٹھپا کہ پھر وہ مٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں پر ہم نے ایمان کی مہر لگا دی ہے، ایمان کا ٹھپا لگا دیا ہے، ایمان نقش کر دیا۔ اچھا، اب میں یہ 28ویں پارے کی آیت ہے، اس پوری آیت میں کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اس پوری آیت میں کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دلوں پر ایمان نقش ہے، ایمان ان کے دلوں پر ثبت ہو چکا ہے، نقش ہو چکا ہے، اور لیکن نماز کا ذکر نہیں ہے، یعنی نمازیوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ پنج گانا نمازی ہے تو ٹھپا لگا دو، یہ حاجی صاحب ہے تو ٹھپا لگا دو، یہ وتر صوم و صلات کا پابند ہے، ٹھپا لگا دو۔ پوری آیت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کے دشمنوں کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اللہ نے نماز کے اوپر ٹھپے نہیں لگائے، حضور کی محبت کرنے والوں کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ نمازی تیرا ایمان ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ حاجی صاحب تیرا ایمان ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ نیکوکار صاحب تیرا ایمان ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ فلاں صاحب تیرا ایمان ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے فرمایا حبیب جو تیرے دشمنوں کو دشمن سمجھیں اور اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھیں، حبیب تیرے رب کا وعدہ ہے، یہ عبادت، یہ مرتبہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کی گارنٹی دے دیتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور لفظ بھی ہے، اگلا لفظ ہے اولئک کتب فی قلوبہم وأیدہم بروح منہ۔ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، 28واں پارہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جن کے دلوں پر ایمان نقش ہے نا، ایمان نقش ہے، ایمان تو نقش ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب فرشتہ جبریل امین بھی ان کو تھپ تھپی دیتا ہے اور ان کی پیٹھ دباتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے جبریل امین کو مقرر کرتا ہے۔ اچھا، میں ایک بات بتاؤں، بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا اے حسان، یہ میرے دشمن باہر جو ہے وہ میرے خلاف بول رہے ہیں،
میرے مخالفین جو ہے وہ میرے خلاف بول رہے ہیں، میرے معاندین جو ہے وہ میرے خلاف بول رہے ہیں، منبر ہم لگا دیتے ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منبر لگایا، مخالفین کے دانت کھٹے کیے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم واہ واہ کر رہے تھے، بھلے بھلے کر رہے تھے، واہ واہ شاباشی دے رہے تھے۔ فرمایا حسان جتنا دیر تو میرے دشمنوں کے دانت کھٹے کرتا ہے اتنا دیر پیچھے تیرے جبریل کھڑا ہو کر تجھے تھپ تھپی دیتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم کسی نمازی کے متعلق مجھے بتا دیں کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، جبریل پیچھے پشت پناہی کر رہا ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، جبریل پشت پناہی کر رہا ہے۔ عبادت گزار عبادت کر رہا ہے، جبریل پشت پناہی کر رہا ہے۔ نہیں، نبی کے دشمن کے جو دانت کھٹے کرتا ہے، نبی کے دشمن کے جو دانت کھٹے کرتا ہے، اس کی پشت پناہی اللہ کی رحمت بھی کر رہی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نظر عنایت بھی کر رہی ہوتی ہے، اور جبریل امین کی بھلے بھلے واہ واہ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، اسی آیت کے آخر میں ایک جملہ ہے، جملے تو بڑے قابل غور ہے، قرآن پاک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور آخر میں ہے الا ان حزب اللہ۔ فرمایا سنو، اللہ کی جماعت بھی یہی ہے، اللہ کی جماعت بھی یہی ہے۔ یا اللہ پیچھے نمازیوں کا ذکر تو نہیں ہے، نمازیوں کا ذکر تو نہیں ہے، عبادت گزار کا ذکر تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ والی جماعت وہی کہلاتی ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، جس کو نماز کے اوپر زیادہ گھمنڈ ہے وہی اللہ والی جماعت بنی پھر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، میں رب کہہ رہا ہوں۔ فرمایا حبیب جو تیرے معاند کے دانت کھٹے کرے، جو تیرے دشمن کے دانت کھٹے کرے، جو تیرے دشمن کو جواب دے اور تیرے مخالف کے منہ پر دہ مارے، اور فرمایا پھر وہ تیرا اپنا اس کا اپنا ہی کیوں نہ ہو اس سے منہ موڑ لے۔ فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ محض جماعت نمازی ہیں، وہ محض عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ کی جماعت وہ ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک۔ اگلا جملہ بھی بڑا قابل غور ہے، الا ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہر جماعت ناکام ہو سکتی ہے، ہر جماعت ناکام ہو سکتی ہے، ہر جماعت دو قدم پیچھے ہٹ سکتی ہے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، جو میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے، جو میرے یار کا وفادار ہے، جو میرے حبیب کی غلامی کا جو ہے وہ حق ادا کر رہا ہے، فرمایا میں رب ہو کر کے کہتا ہوں دنیا میں کامیاب بھی وہی ہے، قبر میں کامیاب بھی وہی ہے، آخرت میں کامیاب بھی وہی ہے۔ آج جس امام فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے متعلق اکٹھے ہوئے ہیں نا، امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب آپ بتائیں آپ کی سن ولادت جو ہے، آپ علم ابجد کے بڑے ماہر تھے، شاید کوئی ان جیسا نہ ہو، علم ہندسہ لکھنے کا علم جو ہے بڑے ماہر تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جس دن پیدا ہوئے، جس سال پیدا ہوئے، جس وقت پیدا ہوئے، جس ٹائم پیدا ہوئے، ٹائم کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت جو ہے وہ ہے ایسی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں،
یہ آیت ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا جب میں پیدا ہوا میرے رب نے گارنٹی دے دی اے اعلی حضرت ہم نے تیرے دل پر ایمان نقش کر دیا ہے، ایمان نقش کر چکا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت بھی یہ ہے کہ اعلی حضرت یہ اللہ والی جماعت ہے اور یہ کبھی ناکام اور نامراد لوٹنے والی جماعت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے خدا کی قسم دنیا کے خریدنے کے جتنے بھی ذرائع تھے وہ برے صغیر پاک و ہند میں استعمال کیے گئے، پیسہ دے کر کے مولویوں کو خریدا گیا، پیسہ دے کر کے جو ہے وہ جناب والا وہ حکومتیں جو ہے وہ خریدی گئی، پیسہ دے کر کے جو ہے وہ جو ہے فقیہوں کو اور مفتیوں کو خریدا گیا۔ رب کعبہ کی قسم برے صغیر پاک و ہند میں وہ شخصیت جو نہ کسی کے سامنے جھکی، وہ شخصیت نہ کسی پیسے پر بکی، وہ شخصیت جو کسی کے روب میں نہیں آئی، وہ میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ علمی طور پر اعلی حضرت کا قد جو تھا نا، قد اتنا بڑا تھا کہ 1400 سال کے محدثین اور فقہا بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اعلی حضرت علمی طور پر اتنا بڑا قد کا حامل آدمی تھا، اتنی بڑے قد کا حامل آدمی تھا۔ میں آپ کو یہ رسالہ ایک اعلی حضرت نے لکھا ہے اور یہ رسالہ شروع ہو رہا ہے 311 پیج ہے فتاوی رضویہ شریف کا، اور یہ جو ہے 750 پر یہ جا کر کے رسالہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک سوال تھا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سوال اتنا تھا، کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں؟ سوال اول یہ ہے تیمم کی تعریف اور ماہیت شرعیہ کیا ہے؟ تیمم تو آپ جانتے ہی ہوں گے، قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم جنبی ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، تمہارے پاس پانی نہ پاؤ تو پھر بھی تیمم کرو۔ کیا کرو؟ تیمم کرو۔ طہارت حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یا تو ہم طہارت حاصل کریں گے مٹی سے یا طہارت حاصل کریں گے پانی سے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب پانی کی جتنی بھی اقسام ہیں، 7 قسمیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ 7 قسمیں جو ہے وہ پانی کی، اس سے وضو ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ 7 قسمیں نہ پائی جائیں یا ممکنہ ذرائع پانی کے نہ پائے جائیں تو پھر مٹی کے ساتھ تیمم کیا جاتا ہے، اور وہ غسل کا تیمم ہو یا وضو کا تیمم ہو۔ کسی بندے کو باڈی کے اوپر اتنے زخم ہیں کہ وہ غسل نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کرے گا، اور اس کے وجود پر یہ جو اعضائے وضو ہے وہ اتنے زخمی ہیں کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو بھی تیمم کرے گا۔ اچھا، تیمم دونوں صورتوں میں یہی کرے گا کہ زمین پر یہ مٹی پر ہاتھ پھیرے گا، یوں کرے گا، اور ایک مرتبہ یہاں سے لے کر کے پورے منہ کو جو ہے وہ کیا کر لے گا، یہ مٹی کے ساتھ یہ پورے کو گھیر لے گا اور اس کا تیمم کرے گا، اور دوسری مرتبہ یہ کر کے اس کے ساتھ یوں کرے گا پورے، اور اس کے ساتھ یہ پورا کرے گا۔ غسل کا تیمم بھی یہی ہے، وضو کا تیمم بھی، بس غسل کرنا تھا غسل اسی پر کافی ہو جائے گا، وضو کرنا تھا وضو بھی اسی پر کافی ہو جائے گا۔ اور جب آپ پاک ہو جائے یا پھر آپ کی وہ
پریشانی یا معذوری ختم ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ نہائیں، دوبارہ وضو کریں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس دوران جو بھی آپ نے تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں دہرائی نہیں جائیں گی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اللہ کی طرف سے سہولت تھی، اس سہولت کا ہم فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ کی طرف سے جو ہے نماز بھی قبول ہو جائے گی، کوئی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک رسالہ لکھا حسن التعمم لبیان حد التیمم۔ آئیے اعلیٰ حضرت نے یہ 3 رسالے لکھے اور اس میں ایک رسالہ یہ تھا المطر السعید علی نبت جنس السعید۔ یہ بات بھی ظاہر ہے، ہم ویسے تو اگر کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ کہے گا جی میرے سے علاوہ تو کوئی پڑھا لکھا ہے نہیں، میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ کم از کم ایک مولوی کو تو ٹکر لے سکتا ہوں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، ایک مولوی کو تو ٹکر دے سکتا ہوں، بات ہر بندہ، باقی کو جو ہے نا مولوی کے ساتھ ٹکر لگا سکتا ہوں، بھائی بڑی زبردست بات ہے یار، آسان ہے، سہولت ہے نا جی، سہولت ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مگر آئیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال ہوا اے امام آپ یہ بتائیں، اچھا یہ جو تیمم کیا جاتا ہے نا تیمم، اس کے لیے 8 شرطیں ہیں، وہ 8 شرطیں پائی جائیں گی تو تیمم کرنا پڑے گا، اگر وہ 8 شرطیں نہ پائی جائے تو تیمم نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شرط یہ ہے، وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ أَن يَكُونَ التَّيَمُّمُ بِطَاهِرٍ مِّن جِنسِ الْأَرْضِ كالتراب والحجر والرمل للحطب والفضة والذهب۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، غور رکھیے گا۔ تیمم اس شے سے کرنا پڑے گا جو زمین کی جنس سے ہو، جو زمین کی جنس سے ہوگا تو تیمم ہوگا، اگر وہ زمین کی جنس سے نہ ہو، فرق ہے یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی چیز زمین کی جنس میں سے ہے، اس کے اوپر غبار ہے یا نہیں ہے، محض آپ نے ہاتھ پھیرا اور غبار نہیں تھا، مٹی نہیں تھی تو تیمم ہو جائے گا۔ اگر وہ جنس ارض میں سے نہیں ہے تو پھر غبار ہونا شرط ہے، پھر غبار ہونا شرط ہے۔ اب آئیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے امام آپ یہ بتائیں یہ زمین کی جنس کیسے پتہ چلے گا، یہ شے جو ہے یہ زمین ہے، یہ شے جو ہے یہ مٹی ہے، اور یہ شے جو ہے مٹی نہیں ہے، یہ پتھر کا کیسے پتہ چلے گا یہ مٹی ہے یا نہیں ہے، اور مٹی کا کیسے پتہ چلے گا یہ پتھر نہیں ہے؟ تو علماء نے 4 چیزیں بتائی ہیں، علماء نے 4 چیزیں بتائی ہیں، 4 پہچان بتائی ہے کہ وہ 4 پائی جائیں گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جنس ارض میں سے ہے اور یہ چیز جنس الارض میں سے نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تیمم کے لیے ہر وہ پاک شے ہو جو زمین کی جنس میں سے ہو، جیسے مٹی ہے۔ اب اس کی تعریف یہ ہے آگ میں اس کو ڈالا جائے، وہ جل جائے، سڑ جائے، بلیک ہو جائے، لیکن اس کی راکھ نہ بنے، اس کی راکھ نہ بنے۔ اگر کوئی چیز ہم نے آگ میں ڈال دی، وہ جل گئی، راکھ بن گئی، تو سیدھی سیدھی بات ہے وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ جنس الارض جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چیز جو کہ آپ نے آگ میں ڈالی وہ پگھل گئی تو سمجھ لینا وہ جنس الارض میں سے نہیں ہے، پگھل گئی نا، یا وہ جل گئی، راکھ بن گئی تو جنس الارض میں سے نہیں ہے۔ آپ نے لکڑی ڈالی کس کے اندر؟ آگ کے اندر، وہ جل جاتی ہے نا۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مثلاً یہ لکڑی رکھی ہوئی میرے سامنے، یہ رکھی ہوئی ہے جی، اب مجھے تیمم کرنا ہے، مجھے تیمم کرنا ہے، یہ لکڑی ہے، اب میں تیمم کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، اس کے اوپر گرد و غبار نہیں ہے تو تیمم بھی نہیں ہوگا۔ یہ پتھر پڑا ہے، یہ پتھر آگ میں ڈالو، یہ پگھلتا نہیں ہے، یہ پگھلتا نہیں ہے، گرم ہو جاتا ہے، ہیٹ اپ پکڑ لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن جلتا
راکھ بنتی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ابھی صاف ستھرا ہے، صاف ستھرا۔ مجھے وضو کی ضرورت پڑ گئی، میں یہیں بیٹھے کر لوں گا، تیمم ہو جائے گا۔ اس پر اگر میں تیمم کروں گا تو گرد و غبار ہونا ضروری ہے، جو زمین کے جنس میں سے نہیں ہے۔ تیسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈالے اور اس کے مختلف سانچے اور شکلیں بن جائیں تو وہ بھی جنس الارض میں سے نہیں ہے۔ اب آپ سونے کو ڈالتے ہیں کس کے اندر؟ آگ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو کبھی نیکلس بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی چوڑی بنا رہے ہوتی ہیں، کبھی رنگ بنا رہے ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں ڈھل جاتا ہے۔ تو مطلب بالکل واضح ہے، نہ سونا جنس الارض میں سے ہے، نہ چاندی جنس الارض میں سے ہے، نہ دیگر چیزیں جنس الارض میں سے۔ ایک سادی بات تھی، میں آپ کو بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا صاحب یاد رکھیے گا، وہ چیزیں جو جنس الارض میں سے ہیں، جو زمین کی جنس میں سے شمار ہوتی ہیں، جو جلنے سے جلتی نہیں ہے اور پگھلتی نہیں ہے، راکھ نہیں بنتی، یا پھر اس کی مختلف جو ہے وہ سائز اور مختلف شکلیں نہیں بنائی جاتی، آپ نے فرمایا وہ ٹوٹل 181 چیز ہے۔ ذرا زور سے بولتے، حق بنتا ہے سبحان اللہ۔ کتنی؟ ٹوٹل 100۔ کمال میں جو بتا رہا ہوں وہ سنیے۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 181 چیزیں ہیں جنس سے، جو زمین کی جنس میں سے ہیں، جن سے وضو کرنا جائز ہے اور وضو کر سکتے ہیں۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1400 سال کے محدثین فقہا نے جو جنس الارض سے اکٹھا کیا ہے اس کی تعداد بنتی ہے 74۔ فرماتے ہیں جو تنہا میں نے ایک بندے نے اکٹھا کیا ہے اس کی تعداد بنتی ہے 107۔ یعنی جو سابقین 1400 سال کے محدثین فقہا تھے، انہوں نے جو جنس الارض نکالا ہے وہ کتنی بنی؟ وہ بنی ہے 74۔ وہ کتنی بنی ہے؟ 74۔ جو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھی کی ہیں وہ کتنی بنی ہے؟ 107۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی بھائی؟ 181 بن جاتی ہے، 181 بن جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1400 سال کی ایک محدثین کی جماعت ہے جنہوں نے جنس الارض کو اکٹھا کیا تو ٹوٹل وہ 74 بنی۔ تنہا ایک بندہ جب میدان میں اتر پڑا تو اس نے 107 اکٹھی کر کے بتا دی کہ میرا ثانی کوئی ہے تو پھر لے کر کے آؤ۔ وہ داغ دہلوی جو تھا نا، داغ دہلوی بڑا استاد تھا، عربی ادب کا بہت بڑا استاد تھا، اور مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی تھے، وہ شاگرد تھے داغ دہلوی کے نعت خوانی میں۔ ایک دن وہ جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت بھی سامنے آ گئے، بولا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بولا جی کچھ ایک نعت لکھی ہے، وہ داغ دہلوی صاحب کو جو ہے دکھلانے جا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے۔ ہمارے ہاں تو شاعر، ہر بندہ شاعر ہے، نہ وزن کا پتہ ہے نہ ککھ کا پتہ۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، آپ مجھے کسی، یہ جو نعت خواں بنے پھر رہے نا، جو نعت خواں، آپ تو پڑھنے والے ہیں تو نعت خواں تو نہیں نا، جو شاعر بنے پھر رہے، جی میں بڑا نعت خواں ہوں، خدا کی قسم مجھے کوئی شاعر بتا دے کہ اوزان اور بحور کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ داغ دہلوی سے نعرہ گیا، اس نے کہا ملک زخم کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ہاں ان کے دل، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔
اور حسن وہ جو ہے داغ دہلوی کو کہنا پڑا ارے ہم تو احمد رضا کو سمجھتے تھے یہ ایک مولوی ہے، ہم تو احمد رضا کو سمجھتے تھے یہ ایک فقیہ ہے، ہم تو احمد رضا کو سمجھتے تھے یہ ایک محدث ہے، ہم تو احمد رضا کو سمجھتے تھے یہ بس کتابیں جانتا ہے، فن شاعری کا اس کو کیا پتا۔ مگر آج پتا چلا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے، یا زور سے بولے سبحان اللہ، یا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اچھا آئیے، یہ وہ چیزیں تھی جن سے وضو کرنا تیمم کرنا جائز ہے، وہ کتنی تھی؟ 100، اور یہ ٹوٹل علماء کی جو محنت تھی وہ کتنی تھی؟ 74۔ جو فاضل بریلوی تنہا کی محنت تھی وہ کتنی تھی؟ 107۔ آئیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چیزیں جن سے تیمم نہیں ہو سکتا، جن سے تیمم نہیں ہو سکتا، میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہیں 130۔ کتنی ہے؟ جن سے وضو، یہ زمین کی وہ چیزیں جو زمین پر تو ہیں لیکن جنس الارض نہیں ہے، وہ تانبا ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، کچھ بھی ہے لیکن جنس الارض نہیں ہے، مٹی نہیں ہے۔ فرمایا وہ ہیں 130۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جو 1400 سال کے محدثین نے اکٹھا کیا اس کی تعداد بنتی ہے 58، جو تنہا احمد رضا نے اکٹھا کیا اس کی تعداد بنتی ہے 72۔ اچھا آخری میں بات بتا رہا ہوں، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 113 130 جنس، وہ چیزیں جن سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ ٹوٹل جو ہمارے محدثین نے اکٹھے کی ہیں 1400 سال کے محدثین نے، اس کی تعداد بنتی ہے کیا؟ 58، 58 بنتی ہے، اور فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اکٹھا کیا اس کی تعداد جو ہے وہ بنتی ہے 72۔ کتنی بنتی ہے؟ 72۔ چلے آپ بولیں گے یار کو لکھ کر کے چلا جائے، ٹھیک ہے بھائی، یہ کون سی دلیل ہے کہ آپ نے یہ کہا یہ جنس الارض نہیں ہے، اور یہ کون سی دلیل ہے جس کو آپ نے کہا جنس الارض نہیں ہے؟ تو آج کی دنیا ریسرچ کر رہی ہے، آج کی دنیا جو ارتھ پر ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو زمین پر ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو زمین کی پیمائش کرنے والے لوگ ہیں، جو جنس الارض کی تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں جو پہلے والوں نے کہا تھا وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی جماعت نے کہا تھا یہ جنس الارض ہے، مگر فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس شے کو کہا یہ جنس الارض ہے، آج ارتھ کے ریسرچر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنس الارض میں سے ہے، جنس الارض میں سے ہے۔ اور جس کو کہا کہ وہ جنس الارض میں سے نہیں ہے، آج دنیا ورطہ حیرت میں پڑ گئی ہے کہ دھرتی پر بیٹھنے والا، چٹائی پر بیٹھنے والا، اللہ اکبر، چٹائی پر بیٹھنے والا شخص، قال اللہ قال رسول پڑھانے والا شخص، اللہ اور اس کے حبیب کا مدح خوان جو شخص جو ہے، یہ کیا ہے کہ جس بات پر، اور میں ایک بات بتاتا ہوں، مولانا امجد علی خان صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں میں گیا ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے پاس، میں نے کہا حضور آپ نے بہت کام کیا مگر اردو میں کوئی ترجمہ القرآن ٹھیک نہیں ملتا، جتنے بھی ملتے ہیں دوگلا پالیسی ہے، جتنے ملتے ہیں اللہ اس کی رسول کی عزت کا لحاظ نہیں ہے، تو آپ کوئی ایسا ترجمہ لکھوائے۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امجد علی یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام
آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو قرآن لکھے گا اس کا باوضو ہونا بھی ضروری ہے، جو قرآن لکھے گا اس کا باوضو ہونا بھی ضروری ہے، اور جو تختی کے اندر فٹ کرے گا اس کا بھی باوضو ہونا ضروری ہے، اور جو اس کو دوبارہ لے کر کے آئے گا اس کا بھی باوضو ہونا ضروری ہے، جو اس کو ٹچ کرے گا اس کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور آپ تو آئیں پھر دیکھ لیں گے، اگلا مرحلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا امجد علی خان صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں عصر کے بعد میرے امام دو زانوں بیٹھ جاتے تھے، میں کاغذ قلم کے بیٹھا ہوتا تھا، میں وہ قرآن پڑھتا جا رہا تھا، میرے احمد رضا لکھتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ آپ نے ترجمہ کنز الایمان لکھ کر کے دے دیا، اور ساتھ ہی فرمایا اے امجد علی، میں نے تو تیرے سامنے یہاں بیٹھ کر کے لکھا ہے، میں نے کسی تفسیر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کسی بڑے مفسر کی کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، تم ایسا کرنا قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ میچ کر لینا، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ مولانا امجد علی خان صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ چٹائی پر بیٹھا اور دو زانو ہو کر کے بیٹھا، ترجمہ کنز الایمان لکھواتا رہا، اور جب لکھ لیا مجھے کہا کہ تفسیر کا اس کو برابر کرنا، میچ کرنا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تب پتہ چلا کہ احمد رضا نے محض ترجمہ نہیں لکھوایا، ترجمہ کی شکل میں تفسیر قرآن بھی لکھا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یار ادھر تم بھی ذرا زور سے نعرہ لگا دو یار۔ احمد رضا کا نام سن کر کے اتنے ڈھیلے ہو تو بھائی معاف نہیں کریں، بھائی معاف کر دیں ذرا۔ نعرہ تکبیر، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا۔ میرے امام نے ہدایت بخشش جب لکھی نا، ہدایت بخشش پہلی جو نعت ہے وہ یہ ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ بھلے بھلے، واہ 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 واہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ سنو، دو لفظ استعمال کیے، ایک جود کا لفظ استعمال کیا، ایک کرم کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا میرے آقا آپ وہ آپ کے در پر کوئی بھی آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہ منگتا آئے تو آپ دیتے ہیں، وہ بغیر مانگے ویسے بھی کوئی آ جائے تو آپ نواز دیتے ہیں، اور کوئی مانگنے والا بھی آ جائے تو آپ نواز دیتے ہیں۔ جود کہتے ہیں ایسی سخا کو جس کا کوئی عوض نہ ہو، جس کا کوئی عوض نہ ہو۔ فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا میرے آقا میرا خالی دامن ہے، کچھ عطا کر دیجئے، میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، کچھ عطا کر دیجئے، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، بھوک ہے، فاقہ کشی ہے، کچھ عطا کر دیجئے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، یہ فلاں بندے کے پاس چلا جا، اس کو میرا نام بولو، ادھار لے جاؤ، بعد میں میں تمہیں اس کو دے دوں گا، ادھار لے جاؤ بعد میں اس کو دے دوں گا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو مکلف تو نہیں کیا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ادھار لے کر کے دیتے رہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی یہودی سے اٹھا کر کے دے دیں، اللہ نے آپ کو مکلف تو نہیں کیا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں صحابی کا کہنا تھا، اتنے میں قرآن اترا، جبریل امین اترے، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آقا جو آتا جائے آپ دیتے جائیں، نہ آپ کے خزاں بانٹنے میں کمی آئے گی نہ رب کی عطا میں کمی آئے گی۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری کوششیں کی اور فرمایا کہ پہلے والے علماء کی جو محنت تھی وہ ان چیزوں کے بیان میں
جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ میرے بھائی آپ 2 3 4 جانتے ہیں، 5 6 جانتے ہوں گے، باقی پتہ نہیں ہے، مگر میرے امام نے ہر کتاب کا حوالہ دیا، ہر کتاب کا حوالہ دیا، اور پھر جب استخراج کیا تو اتنی تعداد، یعنی کل ٹوٹل چیزیں بنتی ہیں 311۔ کتنی بنتی ہیں؟ 311۔ 311 میں سے جو ہے ان چیزوں میں جن سے تیمم جائز ہے، وہ جو پہلے والے لوگوں نے لکھے ہیں وہ 74 ہیں، جو امام صاحب اعلی حضرت نے لکھی ہیں وہ 107 ہیں، اور جن سے تیمم جائز نہیں ہے، اور ان میں 113 چیزیں ہیں جن میں سے پہلے والوں نے جو لکھا ہے وہ 58 ہیں، اور جو میرے فاضل بریلوی امام نے لکھا ہے وہ 72 ہے۔ کتنی ہیں؟ 72 ہیں۔